احمداللہ حمد الشاکرین وأصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید ورفعنا لک ذکرک وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبدالحمید صاحب گولڑوی استاذ العلماء علامہ سید زین العابدین شاہ صاحب محبی فی اللہ قاری محمد اختر نورانی جلالی جن سیکٹری جماعت جلالیہ ضلع گجرات محبی فی اللہ حافظ لیاقت علی جلالی سیکٹری نشو و اشاعت جماعت جلالیہ پاکستان نہایت عزیز نقیب محفل افتخار احمد رضوی صاحب منتظم محفل حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب نقشبندی اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید جو آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کی اہلیان پنڈی سلطان پور نے مسجد کی انتظامیہ نمازی احباب اور اہل محلہ نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ سجائی۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک نسخہ ضرور آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہر انسان اس کا فطری اور جبلی یہ تقاضا ہے کہ میں اپنے ہم مثلوں میں نمایاں ہو جاؤں، اپنے جیسوں کے اندر انفرادی مقام مجھے حاصل ہو جائے، جہاں بھی ہوں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جاؤں، اللہ رب العزت رفعت و بلندی مجھے عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بلندی کے حصول کا ذریعہ، رفعت کے حصول کا طریقہ اور اپنے جیسوں میں نمایاں ہونے کا راستہ بتلایا گیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ علماء تشریف فرما ہیں، ذکر مصدر ہے اور مصدر کی بلندی کہیں نظر نہیں آتی۔ انسانی آنکھیں
اس کی رفعت کو دیکھنے سے قاصر ہیں، تو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا جامع المعقول والمنقول، حاوی فروع و اصول، ابو الوفا شیخ القرآن حضرت مولانا منظور احمد صاحب چشتی میروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ہم حاشیہ عبد الغفور پڑھتے تھے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مصدر کی 6 اقسام ہوتی ہیں، میر زاہد کے حاشیہ پر بھی موجود ہیں۔ مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، کبھی صفت مشبہ کے معنی کے اندر موجود ہوتا ہے، اور صفت مشبہ کبھی بمعنی فاعل ہوتا ہے اور کبھی بمعنی مفعول ہوتا ہے، اور مصدر کی 5ویں قسم کبھی مصدر بمعنی فاعل ہوتا ہے اور 6ٹھی قسم کبھی بمعنی مفعول ہوتا ہے۔ تو ورفعنا لک ذکرک، اس کو جب بمعنی فاعل لیں گے تو ورفعنا لک ذاکرک، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کرنے والوں کو بلند فرمایا۔ معزز سامعین، اگر زمانے کے اندر رفعت و بلندی چاہتے ہیں، اپنے جیسوں کے اندر ممتاز ہونا چاہتے ہیں، اپنی طرح کے لوگوں میں نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاکر بن جائے گا، رب تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دے۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے والا ہو، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد شریف سجانے والا ہو، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نعت سجانے والا ہو، یا نعت شریف کی محفل کے اندر کسی طرح کا وہ حصہ موجود ہو، اپنی زبان سے آقا کریم کی مدح و ثنا کرتا ہو، نثر کی صورت میں یا نظم کی صورت میں یا کسی انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذَاكِرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کرنے والوں کو بلند فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بلندی کا ذریعہ، رفعت کا ذریعہ، اپنے جیسوں میں نمایاں ہونے کا ذریعہ، ہم مثلوں میں ممتاز ہونے کا ذریعہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد شریف کو سجانا ہے، آپ کی محفل نعت شریف کو سجانا ہے، آپ کی نعت شریف نثر میں پڑھو یا نظم کے اندر پڑھو، آپ کی حدیث مبارکہ بیان کرو، خطاب کے انداز میں آپ کے مناقب کو بیان کرو، یا نقابت کی کیفیت میں آپ کی شان کا اظہار کرو، جس انداز میں بھی ذکر مصطفیٰ سے ناطہ جڑ گیا، اللہ رب العزت سے اس وعدے کے مطابق دنیا و آخرت میں بلندی عطا فرمائے۔ معزز سامعین، حاضرین، یہ نہ کہنا کہ اپنی طرف سے کوئی بات کر گیا ہے، دیکھیں صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ کا مجموعہ ہے،
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث مبارکہ کے اس مجموعے کو جمع فرمایا ہے۔ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، نورانی صاحب تشریف فرمائیں۔ علماء سے سوال نہیں پوچھوں اگر اجتماع سے کہ بخاری شریف کا نام امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا تجویز فرمایا، تو شاید کوئی بھی نہ بتلا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کرنے والوں کو بلند فرما دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مبارکہ کا مجموعہ تو اس کا نام الجامع رکھا، لیکن زمانے نے جامع کے نام سے نہیں پہچانا، اس لیے کہ ذاکر کو بلند کرنا تھا، اس کی پہچان صحیح بخاری سے زمانے نے کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ذکر کو رب تعالیٰ نے اس طرح بلند فرمایا کہ تو نے میرے محبوب کی احادیث کو جمع کیا ہے، قیامت تک تیرا نام زمانے کے اندر بلند رہے۔ اور پڑھیں حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلاں 11ویں شریف والے پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سیرت مبارکہ کو آپ کے جملہ سوال نگار اس بات پر متفق ہیں کہ اولیاء اللہ کے اس مبارک طائفے کے اندر جو چرچا اور شہرت اور جو ذکر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو انفرادی طور پر نصیب ہوا، اس کا سبب اور اس کی واحد وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خانقاہ معلیٰ بغداد شریف کے اندر آپ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ ہر ماہ کی 12ویں رات کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل سجایا تھا۔ اس ذکر مصطفیٰ کی برکت سے آپ 12ویں منایا کرتے تھے، رب تعالیٰ نے زمانے میں پیران پیر کی 11ویں کو قائم فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کرنے والوں کو بلند فرما دیا۔ جتنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاکر بن جائے گا، آپ کا ذکر کرنے والا بن جائے گا، اتنی ہی رب تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے گا۔ یہ اہلیان پنڈی سلطان پور والوں کے لیے بھی مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس ذکر کا انتخاب کیا، اس محفل کا انتخاب کیا اور اس محفل کا انعقاد کیا جس کے سبب سے رب تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ رزق تو رب تعالیٰ نے دینا ہے، کسی ذریعے سے بھی دیتا ہے، لیکن جو نعت شریف کے لیے ان محافل میں حاضری دیتا ہے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیان کرنے کے لیے جس خطیب کی رب تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کی زبان پر صدقے جائیں کہ جس پر لمحہ بلمحہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، کسی حال میں بھی اور کسی کیفیت میں بھی ہو، رب تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کو بلندیاں عطا فرمائے اور اس مبارک جماعت اس زمرے کے اندر ہم جیسے گناہگاروں کو بھی رب تعالیٰ شامل فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔